السلام علیکم۔ آج ہم حکایت عثمانی کے جو نیکسٹ چیپٹر ہے اس کو دیکھیں گے، تو چلیں آئیں پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس کا عنوان ہے بہاروں کا بیٹا۔ ٹھیک ہے۔ قصہ ہے ایک گلشن کا جس میں آنا جانا تھا، بہاروں اور خزاؤں کا۔ بہاروں نے جب آنا ہوتا، خزاؤں کو تھا جانا ہوتا۔ خزاؤں کی جب باری ہوتی، بہاروں کی تیاری ہوتی۔ ایک بار لیکن ایسا ہوا، الجھ پڑا خزاؤں سے بیٹا ایک بہاروں کا۔ ایسے چلا ہے صدیوں لیکن پر پکا دستور نہیں، ہم کو جانا منظور نہیں۔ یہ گلشن بس ہمارا ہے اور سارے کا سارا ہے۔ یہ بیسیکلی ایک نظم ہے، ایک طرح کی ہے جو ملک صاحب نے لکھی ہے۔ تو اشارہ اس کے اندر ہے کہ کوئی رسم قدیم تو ہو سکتی ہے لیکن ضروری نہیں کہ وہ صحیح بھی ہو۔ تو اس کے اندر جو گرافکس ہیں اس کے اندر دکھایا گیا ہے کہ یہاں پہ یہ بہاروں کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، ایک تمثیل ہے، اور یہاں پہ اندر سارا بہار ہی بہار ہے، اور یہ بیر دکھایا گیا ہے کہ خزاں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس نے جو ہے، اس لڑکے نے کہا ہے کہ ضروری نہیں کہ مطلب جو قانون چل رہا ہے کہ خزاں جائے گی تو بہار آئے گی، تو بہار ہمیشہ بھی رہ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ضروری نہیں کہ زندگی کے اندر اتار اور چڑھاؤ آئیں، یہ زندگی ایسے بھی رہ سکتی ہے۔ تو بیسیکلی یہ تو ایک نظم ہے جو انسان کے اندر ایک اس کا جو جذبہ ہے، اس کی جو لگن ہے، اس کی جو ویژن ہے، اس کو وہ کیسے اچیو کرتا ہے، اس کی طرف ایک اشارہ دیا گیا ہے کہ جو بھی قدیم جو زمانے سے کچھ رسمیں چلی آ رہی ہیں، کچھ مطلب ہے جو طریقہ کار چلے آ رہے ہیں کہ یہ ہوگا تو یہ ہوگا، یہ نہیں ہے تو یہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کچھ قانون ہیں۔ تو اس میں ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ جو قانون چل رہا ہے کہ مطلب خزاں کو انہوں نے خزاں اور بہار کو انہوں نے کمپیئر کیا ہے کہ جب خزاں جو ہے اپنی تیاری کر رہی ہوتی ہے تو بہار جانے کی تیاری کر رہی ہوتی ہے، اور جب خزاں ختم ہونے والی ہوتی ہے تو بہار جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہے، تو بہار ہمیشہ کیوں نہیں رہ سکتی؟ تو یہ ملک صاحب کہہ رہے ہیں۔ اس کے اندر میں نے ایک دو چیزیں نکالی ہیں، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی۔ مطلب اپنی جو دنیا ہے وہ تم خود بھی پیدا کر سکتے ہو۔ سر آدم ہے مطلب آدم جو ہے اس کا راز ہے، وہ سیکرٹ ہے، اس کا جو زندگی ہے وہ آدم کا راز ہے، وہ خود اپنی مرضی سے اس کو بنا سکتا ہے۔ تو وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم زندہ ہو تو زندہ سے مراد مطلب ہے کہ اس کے اندر وہ ساری کیپیبلٹیز ہونی چاہیے جو ایک زندہ انسان میں ہوتی ہے، جو اپنی منزل دیکھتا ہے اس کو اچیو کرتا ہے۔ تو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ جو ضمیر کن فیکون ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ کن فیکون، تو پھر وہ ہو گیا۔ تو کن فیکون کا جو ورڈ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آدم کو بنایا ہے۔ آدم جو ہے وہ میرے لیے اپنا یہ پورا کرے گا، سلسلہ پورا کرے گا، اپنی جو نئی دنیا ہے وہ بسائے گا۔
ابھی اس کے اندر ایک دو چیزیں اور بھی ہیں، میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. وہ بیسیکلی قرآن کا ایک حوالہ ہے. اس کے اندر ایک آیت تو یہ والی ہے کہ اللہ اجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنے لیے پسند فرما لیتے ہیں اور اس کو اپنی طرف راستہ دکھا دیتے ہیں. مطلب کوئی بھی راستہ جو ہے وہ انسان دیکھ سکتا ہے، مطلب وہ چن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو شعور دیا ہوا ہے کہ وہ کوئی بھی جس بندے کے اندر تڑپ ہوگی نا، وہ کوئی راستہ کوئی بھی ہوگا، مطلب ہے کہ وہ راستہ اس کے سامنے کچھ بھی نہ ہو، صرف اس کے اندر ایک جذبہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف راستہ دکھا دیں گے. ٹھیک ہے. اور قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے، وہ ہے کہ اللہ الذی سخر لکم کم البحر، مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو باہر ہے، جو سمندر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کے لیے پورے کا پورا مطلب آپ کے کنٹرول میں دے دیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا فضل تلاش کرو. اور یہ دوسری جو آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں اور آسمان میں سب کی سب چیزیں تمہارے کنٹرول میں دے دی ہیں. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اور جو لوگ غور کرتے ہیں ان کو یہ والی آیت سمجھ آ جاتی ہے کہ جتنی بھی چیزیں زمین میں ہیں اور آسمان میں ہیں، زمین اور آسمان سے مراد یہ ہماری یہ والی پلانٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور آسمان سے مراد یہ والا بلو والا ایریا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے پورے کا پورا تمہارے کنٹرول میں دے دیا ہے، اپنی دنیا خود پیدا کرو. ٹھیک ہے. تو ملک صاحب جو اس میں فرما رہے ہیں کہ جو مطلب بہاروں کا جو بیٹا ہے، اس نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ جو ہے خزاں آئے اور پھر بہار، وہ سائیکل چلتا رہے. وہ سائیکل توڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ نئے قانون بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور جو علامہ اقبال ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. اور قرآن کی بھی ایک دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، وہ بھی یہی فرما رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کہتے ہیں کہ جو تم کر رہے ہو اس کا تمہیں نتیجہ بعد میں ملے گا، اور تمہیں پورا پورا کنٹرول دیا گیا ہے. اگر ہمیں کنٹرول نہیں دیا گیا کچھ چیز بنانے کا یا کچھ کرنے کا، تو پھر ہم سے حساب کتاب کیسا ہوگا. اور ہمارے کنٹرول میں یہ چیزیں دی گئی، ہماری یہ زندگی ہمارے کنٹرول میں ہے. اب اس کے اندر دو تین فورسز ہیں کہ وہ ہمیں کنٹرول کر رہی ہیں یا ہم انہیں کنٹرول کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب میری جو باڈی ہے، باڈی کے اندر جو ضروریات ہیں، یہ میرے کنٹرول میں ہے یا باڈی مجھے لے کے جا رہی ہے آگے. میری جو جبلیات ہیں وہ میرے اندر اس لیے رکھی گئی ہیں تاکہ میں ان کو یوز کر کے کوئی چیز نئی بناؤں انسانیت کے لیے یا اس کی بھلائی کے لیے. ٹھیک ہے. اور اگر یہی جبلیات مجھے کنٹرول کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، میرے اندر ہوس ہے، کنجوسی ہے، غصہ ہے، کچھ بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری کی ساری اگر یہ مجھے کنٹرول کر رہی ہیں تو پھر میں کچھ بھی نہیں بنا سکتا. پھر میں ان کے اندر ہی اپنی زندگی ضائع کر دوں گا. جس طرح ہم نے کل ہوس والا چیپٹر دیکھا تھا کہ وہ ساری زندگی ہوس میں ہی انسان گزار دیتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہوس ہو، کسی قسم کی لذت ہو. وہ ہوس ہمارے لیے اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ ہم اس کو کنٹرول کر کے اپنے تحت لے کے جائیں، نہ کہ ہم ہوس کے پیچھے چلتے رہیں. تو ہمارا ٹائم تقریباً ختم ہو گیا. تو انشاءاللہ کل کچھ نئی حکایت کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.